حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا دار تھے اور ایک علاقے کے گورنر تھے۔ ظاہر ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے اور پھر ایک عہدہ بھی مل جائے، اور جب گورنری کا عہدہ مل جائے تو پھر وہ انسانوں کو تو چونٹیوں کی طرح ہی سمجھتا ہے نا، غریب و مسکین اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بڑا غرور آیا، بڑا تکبر آیا، بڑی نخوت آئی، بڑی خود پسندی آئی، تو کہتے ہیں کہ خلیفہ نے ایک مرتبہ انہیں خوش کرنے کے لیے ایک دربار سجایا۔ چند لوگ اور بھی تھے جو وزراء تھے، جنہوں نے اچھے اقدام کیے، جن کا کردار سالانہ طور پر اچھا تھا، تو ہر سال خلیفہ ایسے لوگوں کو منعقد کرتا، بلاتا دربار میں، اور ایک دربار سجا کر اسے کچھ انعام دیتا تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو بڑے بڑے روسا موجود ہیں، بڑے بڑے ناظمین موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، پورا دربار سجا ہے، اور خلیفہ وقت اپنے ناظمین کو خلعتیں عطا کر رہا ہے۔ خلعت کا مطلب ہوتا ہے ایک جھبا ہوتا ہے جس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ وزارت کا عہدہ اسے دیا جا رہا ہے، مزید اور ترقی کی خلعت عطا کر رہا ہے، اپنی رضامندی کا لباس اسے دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کی باری نہیں آئی تھی، کسی ایک کو خلعت عطا کی گئی، کسی ایک کو جھبا دیا گیا، وہ جھبا پہن کر سر نیچے کیے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اچانک اسے چھینک آئی اور جھبے کی آستین سے اس نے اپنی ناک صاف کر لی۔ خلیفہ نے جب یہ دیکھا اسے بڑا غصہ آیا کہ میری عطا کی ایسی بے قدری، فوراً اس کے جسم سے خلعت اتاری، اسے برطرف کر دیا اور کہا کہ میری عطا کی بے قدری اور وہ بھی میرے سامنے کرنے کی یہ سزا ہے کہ اب تمہیں مزید اور ترقی نہیں ملے گی، تمہارے پاس جو عہدہ تھا وہ بھی میں نے لے لیا ہے، اسے برطرف کر دیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمہ اللہ وہی موجود تھے، دیکھے ہل گئے، کہنے لگے بس میری تعلیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو آج میں نے دیکھ لیا ہے، تمہاری ایک نعمت کی بے قدری کی جائے تو تم اس قدر ناراض ہوتے ہو، اگر میں تمہاری گورنری میں رہا تو نہ جانے مزید اور کتنی رب کی نعمتوں کی بے قدری کروں گا، لہذا مجھے تمہارا عہدہ نہیں چاہیے، میں رب کا بندہ ہی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے نکلے اور لوگوں سے پوچھتے رہے مجھے کوئی اللہ کا بندہ بتاؤ جس کی صحبت میں میں رہوں تو میری آخرت سنور جائے۔ لوگوں نے بتایا جس جگہ جنید البغدادی موجود ہیں، کون دوسرا تمہیں کوئی دوسری راہ دکھا سکتا ہے، سیدھے جنید البغدادی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ رب نے انہیں بڑی معرفت عطا کی ہے، بڑا علم عطا کیا ہے، بڑے راز عطا کیے ہیں۔ وہ وہاں گئے، ظاہر ہے دنیا دار تھے، غرور و تکبر سے بالکل سر اٹھا ہوا تھا، جنید البغدادی کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس دین کے بڑے راز موجود ہیں، رب کی بڑی معرفت موجود ہے، اگر آپ مجھے یوں ہی دینا چاہیں تو دے دیں، اور اگر مجھے بیچنا چاہیں تو بڑا مال میرے پاس ہے، میں مال لے کر آتا ہوں، مجھے وہ دے دیں۔ جنید البغدادی سمجھ گئے کہ یہ حقیقت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنے رازوں کے بدلے میں تم سے قیمت مانگوں، تم اپنے آپ کو بھی بیچ دو تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور اگر میں یوں ہی تمہیں دے دوں تو جو چیز ایسے ہی مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر کہنے لگے ابو بکر شبلی کہنے لگے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا 3 سال میری صحبت میں رہو، میری خدمت کرو، پھر اگر میں نے دیکھ لیا تم اس کے اہل ہو گئے تو میں یوں ہی مفت میں تمہیں دے دوں گا۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تم کس علاقے کے گورنر رہے؟ فرمایا فلاں علاقے کا گورنر تھا۔ فرمایا ایک ایک بچے سے جا کر معافی مانگو کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو معاف کر دو، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت نہ چھوٹے، نہ جانے تم نے جانے انجانے میں کس کا دل دکھا دیا ہو، کس کا حق کھایا ہو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو کہنے لگے واقعی ایسا ہے، جو انسان عہدے دار ہو جاتا ہے اسے کب خبر ہوتی ہے کہ جانے انجانے میں بھی کسی کا دل دکھا دے، کسی کے حق تلفی کر دے۔ کہتے 1 سال تک وہ اپنے شہر میں عورتوں سے، مردوں سے، بچوں سے معافی مانگتے رہے، معافی مانگ کر 1 سال تک جب معافی کا سلسلہ ہو گیا، 1 سال کے بعد آپ نے پوچھا جو میں نے تمہیں کام دیا تھا مکمل ہو گیا؟ فرمایا ہاں مکمل ہو گیا، ایک شخص جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہے وہ مجھے ملا نہیں، تو اس کی طرف سے میں نے 1000 سونے کے سکے خیرات کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کام تم نے بہت اچھا کیا۔ فرمایا اب جاؤ 1 سال تک میرے خانقاہ میں جتنے فقیر بیٹھے ہیں نا
ان کے لیے کھانے کے لیے، اور یہ جو میری مسجد بنی ہے اس مسجد کے لیے اپنے ہی شہر میں 1 سال تک چندہ وصول کرو۔ 1 سال کا سبق دے کر آپ نے فرمایا اب جب آنا تو 1 سال کے بعد آنا، تو 1 سال تک چندہ وصول کرتے رہے۔ جب 1 سال کے بعد آئے تو آپ نے جنید البغدادی نے ان سے پوچھا کتنی رقم جمع ہوئی؟ فرمائے 1 آنا بھی جمع نہیں ہوا۔ فرمایا کیوں؟ کہا کسی نے مجھے 1 آنا نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اب تم سمجھ گئے لوگوں کی نظر میں تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو سمجھتے تھے کہ تمہاری بڑی عزت ہے، وہ اصل میں عزت نہیں تھی، لوگ ڈر کی وجہ سے تمہارے آگے جھکتے تھے اور تم اسے عزت سمجھ رہے تھے۔ فرمایا جب لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم بھی لوگوں کو چھوڑو اور اس رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو جس رب نے تمہیں آج بھی کھلایا اور اس دور میں بھی کھلاتا تھا جب تم رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ کہنے لگے اب میں رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور عاجزی کا وعدہ کرتا ہوں، بے شک میرے دل میں غرور تھا، اسی وجہ سے میں لوگوں کا دل بھی دکھاتا رہا لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا لوگوں کے دلوں میں میری بڑی قدر ہے، میرا بڑا اکرام ہے، بڑا احترام ہے، لیکن آج جب آپ نے یہ معاملات میرے ساتھ کیے اور آپ نے مجھے دکھا دیا کہ بے شک لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دل میں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں جنید البغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے لیکن رب کی نظر میں سور گدھے سے بھی کمتر ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب جاؤ 1 ہفتے تک جا کر میری مسجد کے لیے چندہ وصول کرو۔ اب کہتے ہیں جب توبہ کے بعد گھر سے نکلے، جس بچے کے پاس سے گزرتے تو بچے آپس میں کہتے یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بچے دستبوسی کرتے، جن لوگوں کے درمیان سے گزرتے لوگ آتے دستبوسی کرتے، سمجھ گئے کہ اب میرا تعلق جنید البغدادی نے رب سے جوڑ دیا ہے۔ جنید البغدادی کی چوکھٹ سے وابستہ ہوئے، پھر ایسے اللہ کے ولی بن گئے کہ اپنے زمانے کے ولی کامل ہوئے، فرید وقت ہوئے، اور پھر جب جنید البغدادی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو جنید البغدادی کا سلسلہ حضرت ابوبکر شبلی سے ہی چلا۔ اور آج جو ہمارے ہاتھ میں ہمارے بزرگان دین کا ہاتھ ہے نا، جب آپ ہاتھوں کو گنیں گے نا تو جا کر جنید البغدادی سے ہی ملیں گے۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، یہ شعر اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا ہاتھ بھی کہیں نہ کہیں سے جا کر ابو بکر شبلی سے ملا اور ابو بکر شبلی کا ہاتھ جنید البغدادی سے ملا ہے، پھر آگے جا کر مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملا ہے۔ وہ لوگ جو روشن خیال ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ پڑھ لکھ لیے، ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود پیر و مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں پیر و مرشد کی ضرورت اسی وجہ سے ہے کہ جب تم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دو وہ تمہارے دل سے غرور و تکبر کو نکال دیتے ہیں، تمہارا تزکیہ نفس کر دیتے ہیں۔ ابو بکر شبلی تو یوں ہی بھٹکتے رہے، اگر وہ جنید البغدادی کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے تو نہ جانے ان کا انجام کیا ہوتا۔ جب حضرت جنید البغدادی کے دامن سے وابستہ ہوئے اور اعلیٰ تربیت کے ساتھ حضرت جنید البغدادی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ کا باطن صاف کیا اور کیسا مزکہ اور مصفہ کر دیا کہ وہ وقت کے ولی کامل ہو گئے۔